الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد علیہ السلام. السلام علی الحسین علیہ السلام و اجداد الحسین علیہ السلام و اب الحسین علیہ السلام و ام الحسین علیہ السلام و اخوات الحسین علیہ السلام و اختین الحسین علیہ السلام و ازواج الحسین علیہ السلام و اولاد الحسین علیہ السلام و اصحاب الحسین علیہ السلام. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین علیہ السلام فی الآخرۃ شفاعت الحسین علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون. بواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ خالق کائنات محمد و آل محمد کا صدقہ اہلیہ نے مغل چکا بچھایا ہوا فرش ازا کریم کربلا کی عزت ماں عزاداروں کی تشریف آوری مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو دعائیں حاجات تمنا لے کے آپ آئے اللہ آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. جتنے یہاں کے مومن و مومنات دنیا سے چلے گئے مالک سب کے درجات بلند فرما اور ان کی قبروں پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما. اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات بواز بلند پڑھے محمد صلی اللہ محمد و آل محمد. میرے نہایت واجب الاحترام شیعہ سنی مسلمان بھائیوں، میں نے کل بھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ جو گناہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ شرک ہے. اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک معاف نہیں کرے گا. اور دنیا شیعوں پہ شرک کرنے کا الزام لگاتی ہے، حالانکہ ہمیں علی ولی اللہ پڑھنا شرک کرنے ہی نہیں دیتا. میرا مالک آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. یعنی یہ جو ہم علی ولی اللہ سرکار پڑھتے ہیں یہ شرک نہیں کرنے دیتا، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں علی ولی اللہ، علی اللہ کا ولی ہے. تو ہمارا بچہ بھی بتاتا ہے زمانے کو ہم علی کو اللہ نہیں مانتے، اللہ کا ولی مانتے ہیں. پھر 2 دن سے میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بے وارث نہیں چھوڑا، قرآن کے وارث عطا کیے ہیں. اور پھر میں آج بات کو تھوڑا سا آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں، اجازت ہے تھوڑا بات کو آگے شروع کیا جائے. جی ایک صلوات بواز بلند پڑھے محمد و آل محمد پر صلی اللہ محمد و آل محمد. میں گزارش کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ جو قرآن ہے نا، قرآن یہ قرآن ہے کیا؟ توجہ ہے صاحبانو یا نہیں؟ یہ قرآن ہے کیا؟ اگر کوئی بندہ پوچھے کہ قرآن کی تعریف کیا ہے، بھی قرآن کی تعریف کرو، تو قرآن کی تعریف ملک صاحب کیا ہے؟ تو میں گزارش کروں کہ 3 چیزیں ہیں. ایک ہے قرآن، ایک ہے حدیث قدسی اور ایک ہے حدیث نبوی. قرآن اور ہے، حدیث قدسی بولو اور ہے، اور حدیث نبوی اور ہے. میں ایک جملے میں تینوں چیزوں کی تعریف عرض کر دیتا ہوں اور مجلس پاک ہماری مکمل ہو جائے گی. یہ جو قرآن ہے نا، قرآن اس کی تعریف یہ ہے کہ لفظ بھی اللہ کے، مفہوم بھی اللہ کا. واہ بھائی واہ، توجہ فرماؤ، مالک تم سلامت رکھے. تھوڑی جی قرآن کیا ہے؟ لفظ بھی اللہ کے، بولو سرکار، مفہوم بھی اللہ کا، تو یہ بنتا ہے قرآن. حدیث قدسی کیا ہے؟ مفہوم اللہ کا، لفظ محمد کے.
اللہ اکبر مالک تو سلامت رکھے، مولا تو سلامت رکھے۔ میں آپ کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں، میرا اللہ تو سلامت رکھے، میرا مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ میں دعا شاہ سب کرنا میرا حق ہے، وہ میں کر رہا ہوں۔ قرآن کیا ہے؟ لفظ بھی اللہ کے اور مفہوم بھی اللہ کا۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ مفہوم اللہ کا، لفظ محمد کے۔ کنہ کو بولو گے تو پھر پتہ لگے بشیہ شان محمد کیسے سنتے ہیں، جو اللہ کے مفہوم کو اپنے لفظوں کا لباس عطا کرے اسے حسنین کا نانا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، مالک سلامت رکھے جی۔ حیدری علی علیہ السلام، میرا مالک آپ کو سلامت رکھے، اے میرا مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جی توجہ فرمائیے گا، اب حدیث کرسی کی تعریف بیان ہو گئی۔ حدیث کرسی کیا ہے؟ مفہوم اللہ کا، لفظ محمد کے۔ مہربانی کرو، میں کوشش کر رہا ہوں، جہاں بھی محرم پڑھ رہا ہوں میں کوشش کر رہا ہوں کہ بندوں تک محمد پہنچے۔ جب محمد پہنچے گا پھر بندے علی کو مان جائیں گے۔ مسئلہ علی کا نہیں، مسئلہ محمد کا ہے۔ جیسا جیسا کسی نے محمد کو سمجھا ہے ویسا ویسا محمد کا وارث بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر، مولا انجے گل ہوئی ہے نا، یہی بات ہوئی ہے۔ اب ہے حدیث نبوی، تعریف یاد ہو جائے گی، تھوڑے بچے کریں گے، آپ کریں گے، آپ کو لطف آئے گا۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ لفظ بھی محمد کے، مفہوم بھی محمد کا۔ یہ ہوگی جی حدیث نبوی۔ آؤ حوالہ جی تقریر نو شروع کریے۔ قرآن کی تعریف، لفظ بھی اللہ کے، مفہوم بھی اللہ کا۔ حدیث قدسی مفہوم اللہ کا، لفظ محمد کے۔ حدیث نبوی لفظ بھی کملی والے محمد کے اور مفہوم بھی زہرا کے پاک بابا کا۔ پہلا جملہ مغل چک سجدہ میں سادات المومنین کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ ملک امیر صاحب، چیزیں تین ہیں، قرآن ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث نبوی ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے زبان ایک ہے، اسی سے قرآن نکلا ہے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر جی، گڈی کمال بات ہوگی جی۔ زبان ایک ہے، اسی سے قرآن نکلا ہے، زبان ایک ہے، اسی سے حدیث قدسی نکلی ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر، صلی اللہ محمد والے محمد۔ صلوات ذرا بواز بلند بھیج دے محمد والے محمد پر، محمد والے محمد۔ چونکہ محرم ہے تو مجھے کچھ باتیں آپ تک پہنچانا ہے، ورنہ نعرے لوانے ہمیں کیڑا مطلب ہے، جڑیاں دو ترے گلاں کرو نعرے لگ جاتے ہیں۔ لیکن چاہتا ہوں کہ جتنا وقت میرے حصے میں آتا ہے میں دو تین باتیں روز کی ضروری آپ تک پہنچا دوں۔ حدیث قدسی بھی ہے، قرآن بھی ہے، حدیث نبوی بھی ہے، لیکن زبان ایک ہے۔ زبان حسنین کے نانا کی ہے، اسی سے قرآن نکلا ہے، بولو نا ذرا جی۔ اسی سے حدیث قدسی نکلی ہے، اسی سے حدیث نبوی نکلی ہے۔ اب ملک صاحب اعتبار کرنا پڑے گا محمد کی زبان پر۔ اللہ اکبر، اب اعتبار کرنا پڑے گا کملی والے کی زبان پر، محمد کی زبان پر۔ محمد جس کو قرآن کہہ دیں قرآن ماننا پڑے گا۔ ہائے ہائے ہائے، محمد جس کو حدیث قدسی کہہ دیں، مہربانی جی حدیث قدسی ماننا پڑے گی۔ محمد جس کو حدیث نبوی کہہ دیں، حدیث نبوی ماننا پڑے گی۔ تو صلوات بواز بلند پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ کی مسئلہ ہے بادشاہ کی فرما رہے، کی پرابلم ہے ادھر؟ خیر ہوئے، صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر۔ کیوں ہے؟ اچھا چلو صلوات بواز بلند بھیجیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، سلسلے چلتے ہیں۔ مولوی ذاکر میں قدم امتحان دینا چاہیے تھا، چلو دے لینے، اللہ خیر کر دے۔ لو جی، زبان ایک ہے محمد مصطفیٰ کی، قرآن بھی اسی سے نکلا، حدیث قدسی بھی اس سے نکلی، حدیث نبوی بھی اس سے نکلی۔ اعتبار کرنا پڑے گا جی کملی والے محمد پر، حسنین کے نانا پر، زہرا کے بابا پر۔ نبی کہہ دیں کہ قرآن ہے تو وہ قرآن ماننا پڑے گا، نبی کہہ دیں حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ماننا پڑے گی، نبی کہہ دیں حدیث نبوی ہے، حدیث نبوی ماننا پڑے گی۔ یعنی
میرے نبی پاک بولے تو صحابہ کرام نے پوچھا سرکار اینو کتھے رکھنا ہے؟ سرکار نے فرمایا قرآن والی الماری میں رکھ دو، یہ قرآن ہے۔ نبی پھر بولے سرکار اس کو کہاں پہ رکھنا ہے؟ سرکار حدیث کرسی میں رکھ دو، حدیث کرسی ہے۔ نبی پھر بولے سرکار اینو ہن کتھے رکھنا ہے؟ فرمایا حدیث نبوی ہے اس میں رکھ دو۔ یعنی محمد کی زبان ہلے تو کبھی قرآن نکلتا ہے، کبھی حدیث نبوی نکلتی ہے، کبھی حدیث کرسی نکلتی ہے، مرضی تواڈی اپنی ہے۔ میں جملہ آخ دین لگا، محمد کی زبان سے جو نکلے یا قرآن بنتا ہے یا حدیث کرسی بنتی ہے یا حدیث نبوی بنتی ہے، اور محمد کی زبان چوس کے جو جوان ہو جائے یا علی بن جاتا ہے یا حسن بن جاتا ہے یا حسین بن جاتا ہے۔ میرا مالک تو اعتراض بھی میرا بادشاہ تم سلامت رکھے۔ آپ نے بہت اچھا رسپانس دیا، بہت اچھا آپ نے سنا، مالک تو سلامت رکھے۔ پھر تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ 4 کتابیں ہیں آسمانی، 4 بولو جی کنیاں کتابیں نے؟ 4 کتابیں آسمانی اور صحیفے 104۔ یہ جو 4 آسمانی کتابیں ہیں، تورات، بولو جی، انجیل، زبور، قرآن۔ قرآن بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب ملک صاحب، تورات بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب۔ پھر تھوڑی اوکھی منزل ہے، آج اوکھی سن لو، کل تھوڑی آسان کر لواں گے، محرم اسے چیز کا نام ہے، آج یہ اوکھی تقریر ہے، اوکھی سن لو۔ یعنی تورات، انجیل، زبور، قرآن۔ اللہ اکبر، تورات لکھی ہوئی آئی۔ اللہ اکبر جی، منو نہیں پتا بھی تواڈے مزاج کی تقریر ہے یا نہیں، لیکن میں آج یہی کرنا چاہ رہا۔ تورات لکھی ہوئی آئی، انجیل لکھی ہوئی آئی، زبور لکھی ہوئی آئی۔ یعنی موسیٰ آؤ تورات لے جاؤ، موسیٰ کو حتور پہ جاتے تھے جی، لکھی لکھائی ملتی تھی، لے آتے تھے۔ عیسیٰ کے پاس انجیل لکھی آتی تھی، وہ لے لیتے تھے۔ داؤد کے پاس زبور لکھی آتی تھی، وہ لے لیتے تھے۔ ساڈے تے بندیاں ملک جی بڑے سوال کیتے نے، دسو گھوڑا کتھے لکھی ہے، دسو علم کتھے لکھی ہے، دسو ماتم کتھے لکھی ہے، دسو نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں، دسو رونا ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، دسو زنجیر مارنا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک۔ ہم سب کچھ بتا دیں گے، مولوی تو بتانا تورات لکھی آئی ہے، زبور لکھی آئی ہے، اینا کو بول پوے تواڈی آواز میرے تک آ جائے۔ انجیل لکھی آئی ہے، مولوی بتا ان کو لکھنے والا بندہ کون ہے؟ ہائے اللہ اکبر، مولا تھانو سلامت رکھے۔ میں کل دی تقریر نہ رلن لگا، ہائے دھری یا علی علیہ السلام، ان کو پیر مانا شاہ جی لکھنے والا کون ہے؟ ایتھے جا کے سلام کراں دا جیڑا ایڈی اوکھی گل تے سمجھ کے آکھے گا مولوی تو جو آکھیا نا ایدی پترا سانو سمجھ آ گئی ہے۔ یہ کتابیں لکھی آئی ہیں، اللہ لکھ نہیں سکتا۔ کیوں؟ لکھنے کے لیے کاغذ قلم کی ضرورت ہے، قلم پکڑنے کے لیے ہاتھ کی ضرورت ہے۔ جعفر صادق کہتے ہیں جس کا ہاتھ کھو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تھانو سلامت رکھے جی۔ اوکھی گل تے بولے ہو جی، تانوں سلام ہے جی، میں مطمئن ہو گیا، میرے واسطے کافی ہو گیا، تانوں سلام ہے جی۔ لکھنے کے لیے قلم چاہیے، قلم کے لیے ہاتھ چاہیے، اور جعفر صادق فرماتے ہیں ملک رضوان صاحب جس کا ہاتھ کھو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ الوی یہی تو کہہ رہے نا بھائی، اللہ لکھ نہیں سکتا، جبریل لکھنے والا نہیں، وہ لانے والا ہے۔ ہائے ہائے بھائی کیڑے بندے میرے نہ بھول دے پر جناب والا، جبریل لکھنے والا۔ خط لکھتے ہیں نا، ہوں تو میسج ہو جاتا رہی موبائل تے، پہلے خط لکھتے تھے۔ جیسے فرض کریں میں خط لکھتا تھا ملک امیر حیدر صاحب کو، تو میں لکھتا تھا، میں ڈاکیے کو دیتا تھا، وہ ان کو دے جاتا تھا۔ یعنی ایک لکھنے والا، ایک لانے والا، ایک جس کو دیا ہے۔ تورات لکھی آئی ہے، آئی موسیٰ کے پاس ہے، جبریل لایا ہے، بتا لکھنے والا کون ہے؟ بھائی میرا سلام ہے تو یہ نام مجلس سے
ٹپیاں دا نام مجلس نہیں، ٹپیاں دا نام محرم نہیں، بات کہ آپ تک بات پہنچے، آپ کے بچے میرے چاچا جی کو بات یاد کریں، کوئی محرم تو بات بندے سوچن بھی مولوی بلایا ہے، کوئی تو کچھ سانو چیز دے گیا نا۔ تورات لکھی آئی، زبور لکھی آئی، انجیل لکھی آئی، نبی خود لکھ نہیں سکتے، یہ وصول کرنے والے ہیں، اللہ لکھ نہیں سکتا، اس کا ہاتھ نہیں، جبریل لکھ نہیں سکتا، وہ لے کے آنے والا ہے۔ ان کو لکھ وہ سکتا ہے جو ان کتابوں کا عالم بھی ہو، عامل بھی ہو۔ اللہ 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 اکبر، ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ یا علی علیہ السلام، یا علی علیہ السلام، اوکھی جی تمہید چو کٹ دیو پہ، تمہید بند دے میرا سچ ٹائم پورا ہو جاندہ ہے، میں کیڑے پاسے جاؤں، وہ میری تقریر دا حصہ نہیں کہ کھلوندیاں سال پہلا جملہ آکھو، میں نے ایک باری تمہید بند دیا تھوڑا ٹائم لگتا ہے، چلو میرے مالک خیر فرمان دے جی۔ میں گزارش کروں، لکھ وہ سکتا ہے جو ان کتابوں کا عالم بھی ہو، عامل بھی ہو، کتابوں کو جانتا بھی ہو، ان پہ عمل بھی کرتا ہو۔ ہائے ہائے، نہیں چاہو ہوا نہ کال دی تقریر نہ لائیے نا، کال والی مجلس نہ لائیے نا، ان کو لکھ وہ شالی سکتا ہے جو ان کا عالم بھی ہو، جو عامل بھی ہو۔ اسی لیے تو جب نبی نے کہا تھا علی کچھ پڑھو تو علی نے دیکھ کے کہا تھا تورات پڑھ دوں، ہائے ہائے ہائے، زبور پڑھ دوں، انجیل پڑھ دوں۔ توجہ ہے، مجھے جملہ عرض کرنا ہے، مالک تو سلامت رکھے، میں آپ کو جہاں لانا چاہتا تھا میں لے آیا ہوں۔ توجہ جی توجہ، علی نے انجیل پڑھی نبی کے ہاتھوں پہ، بولو آئیے تو کہا یار میں تقریر چاکھے، چلو تو ہاتھ اٹھیا سلامت رہو۔ تورات پڑھی، زبور پڑھی، انجیل بھی آ چکی تھی، تورات بھی آ چکی تھی، زبور بھی آ چکی تھی، آئیاں پڑھ لینا کیڑا کمال ہے۔ علی نے وہ قرآن پڑھا جو ابھی آیا ہی نہیں تھا، ہائے ہائے، بولو حوالہ جڑا میں گزارش کرنا چاہ رہی ہوں، علی نے ملک امیر صاحب وہ قرآن پڑھے جو ابھی آیا ہی نہیں تھا۔ مولوی کہتا ویکھ لو شیعہ پاگل ہو گئے نا، ابھی قرآن آیا ہی نہیں تھا تو علی نے کیسے پڑھ دیا؟ کل میں نے کہا تھا نا کتنی کتابوں میں لکھا ہے، سنیوں نے لکھا علی نے قرآن پڑھا ہے، وہابیوں نے لکھا علی نے قرآن پڑھا ہے، شیعوں نے لکھا علی نے قرآن پڑھا ہے۔ علی تھے 3 دن کے سکول، میں روزانہ سکول ماسٹر ہاں، ایک گل میں اپنی عادت کے مطابق کرنی ہے جی۔ سکول میں پیپر ملک جی آتا ہے نا تو اس میں ہوتا ہے یا یہ سوال کر لو یا یہ سوال کر لو۔ 3 دن کے علی تھے، نبی کے ہاتھوں پر تھے، قرآن ابھی 10 سال بعد آنا تھا، علی نے نبی کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھا۔ پیر غلام باس رانو چھٹی ہے تو باقی جیڑا بندہ نہ بولیا وہ دے کولے آ کے آکھاں گا بھی تو محرم چ کی سنن بیٹھے، قرآن آیا نہیں تھا علی پڑھ رکھا ہے۔ مولوی 2 باتیں ہیں، جو مرضی مان جا یا مان جا، قرآن عرش پہ تھا علی دیکھ کے پڑھ رہا تھا۔ ہے اللہ تو انہوں سلامت رکھے، میرا مولا تو انہوں سلامت رکھے۔ حیدری، مل کے ہاتھ بلند کر کے سارے بولو حیدری۔ جی میری دوجی گل تے ملنا، میرے نال سارے بندے تاون پیرو کرنا، مہربانی فرمانا، تہاڈا مہمان ہاں، مسافر ہاں، یا مان جا کہ قرآن لوح محفوظ پہ تھا علی دیکھ کے پڑھ رہا تھا۔ انج کر کے پہلا سلام جڑے بندے دے ذہن چ گل آ گئی ہے انہوں میں پہلا کر دیتا، یا یہ مان جا قرآن عرش پہ تھا علی دیکھ کے پڑھ رکھا تھا، یا مان جا جو علی پڑھتا گیا اللہ قرآن بناتا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری، اللہ اکبر، اللہ صلی محمد و آل محمد۔ مالک تو سلامت رکھے جی، میرا مولا تو آباد و شاد رکھے۔ یہ مطلب ہے تورات لکھی آئی، انجیل لکھی آئی، زبور لکھی آئی، قرآن لکھا نہیں آیا، محمد بولتے گئے۔ اوے ہوئے بولو یار، محمد بولتے گئے، قرآن ملک صاحب بنتا گیا۔ ایک آیت پڑھ لواں جی، تقریر دا اور سوار زیادہ ہو جائے گا۔ میرے مغل چک والے مہربانوں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اے سلام جی تانوں سلام، تساں اتھے بہ کے آیت پڑھیے، یہ مطلب ہے وہ بندے غلط ہو گئے نے جو کہتے ہیں کہ شیعوں کو قرآن نہیں آتا، آتا ہے،
ہمارے حافظ بھی ہیں لیکن اندھے نہیں ہیں، لیکن ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں پہلے وارث علی کو سلام کرتے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، توجہ ہے نا، اس لیے کہ میرے نبی نے کہا تھا، میں بڑا پریشان ہوں دھاریا جی، نبی پاک نے کہا تھا قیامت کے قریب ایک وقت آئے گا بندے سونا قرآن پڑھن دے اور قرآن حلق میں پھنس جائے گا، سینے تک نہیں آئے گا۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا نا، جب چھویں مولا نے کہا جب بندہ منہ سے قرآن پڑھتا ہے نا، قرآن ایتھے روک کے دیکھتا ہے، اگر دل میں علی ہے تو اتر جاتا ہے، ہائے ہائے، اور اگر دل میں بغض علی ہو تو پھر گلے میں اٹک جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یا شاہ علی علیہ السلام، مالک تو ہم سلامت رکھے، بے شمار، ہائے حضری شاہ یا مالک سلامت رکھے۔ میں ایک منٹ ادھر ادھر ہوں تو میرا دل ہی نہیں پیا کرتا، اینج میرے سامنے باپ پہ کھولتے ہیں، مولوی ادھروں پڑھ لے، مولوی ادھروں پڑھ لے، لیکن مجھے بات عرض کرنا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی ایک نور آیا جس کا نام محمد ہے۔ بولو سلامت سلام، بھائی سواد آیا، اے پہلا ایک دو دن ڈر شر رہا ہے، وہ لے گیا، چلو ٹھیک ہو گیا۔ ایک نور آیا، ایک کتاب آئی، نور محمد، کتاب قرآن۔ لیکن ہوں میں جو پڑھیا میں تمہیں دسیا تواڈے بیٹے دی بڑی وڈی لائبریری آو گے تو پتہ لگے گا۔ میں اج بھی 16,000 دی کتاباں اج بندہ گھر دے کے گیا، میں گھر رکھا رکھ چھوڑو، محرم تو بعد انہوں پھر انشاءاللہ پڑھاں گے۔ تو شیعوں نے ترجمہ کیا ہے کہ نور سے مراد محمد ہے، کتاب سے مراد قرآن ہے۔ بریلویوں نے ترجمہ پاجی کیتا ہے کہ نور سے مراد محمد ہے، کتاب سے مراد قرآن ہے۔ لیکن جو دیوبندی ہے نا اشرف علی تھانوی، وہ آندہ دووے غلط نے، انہاں دوواں ٹھیک نہیں کیتا، جیڑا انہیں کیتا ہے وہ دے وچوں علی دی ولایت ثابت ہو گئی ہے۔ ہائے ہائے ہاں، توجہ فرما رہے ہو نا، انہیں کیتا تو پھر کمال ہو گیا نا، انہیں بڑا ایک بھول بھلیا پایا ہے، انہوں ساڈے گجرات دی زبان چاہتے نے کٹھے کوڈیاں کٹھے رلا دینا، توجہ ہے نا۔ وہ اشرف علی تھانوی کہتا ہے کہ محمد نور نہیں، محمد نہیں نور، اللہ کہتا ہے تمہاری طرف قرآن ایک کتاب آئی ہے جو نور ہے۔ بھائی میں سواد لے رہا ہوں، میں نے آپ کو اندروں لطف آ رہا ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے پیر غلام بادشاہ جی کہا ہے کہ تمہاری طرف ایک قرآن کتاب آئی ہے جو نور ہے۔ یہ مطلب ہے بھائی میں انہوں دی من جانا، تسی نہ منو، میں من گیا، ٹھیک ہے میں من لیا جی، وہ جڑی کتاب قرآن ہے نا وہی نور ہے۔ یہ مطلب ہے ہوں ویکھیا جی آخری بندے تک بولیا جی ضرور جی، میں اپنے دیوبندی بھائیوں کی مان گیا ہوں کہ قرآن نور ہے۔ کیسا بشر ہے حسنین کا نانا، جو بولے تو منہ سے نور نکلتا ہے۔ ہائے ہائے، میرا مولا تانوں سلامت رکھے جی، مالک تیرا ہاتھ بترا سلامت رکھے، تو بڑا سونی دھات دیتی ہے، مولا تانوں سلامت رکھے۔ یعنی محمد بولے ہیں تو منہ سے نور نکلا ہے۔ نتیجہ میں تانوں اجتا دیاں گا، گرمی منوں لگی ہے، ٹھنڈ تانوں صحیح کر کے پہ جائے گی۔ یعنی محمد بولے تو منہ سے نور نکلتا ہے، جو محمد سے ہو وہ نور ہوتا ہے۔ ہائے ہائے بولو یار، جو محمد سے ہو وہ نور ہوتا ہے، جو محمد سے ہو وہ نور ہوتا ہے۔ قرآن محمد سے ملک رضوان جی، قرآن نور ہے۔ رکھ مولوی کے سر پہ، یہ تو بخاری میں لکھا ہے، نبی نے کہا تھا علی و منی، علی مجھ سے ہے۔ ہائے ہائے بولو بھائی یار مہربانی فرماؤ، اکھاں کھول لینا، نیندر دی کوشش نہ کرنا۔ فاطمہ تو منی، فاطمہ مجھ سے ہے، حسن و منی، حسن مجھ سے ہے، حسین و منی، حسین مجھ سے ہے۔ لاوی اشرف علی تھانوی ترجمہ تو کیتا ہے تو میں مغلے جگ پڑھ دیتا ہے۔ تو نے کہا تھا نا کہ محمد نور نہیں، جو منہ سے قرآن نکلا ہے وہ نور ہے۔ یہ مطلب جو محمد سے نکلے وہ نور ہوتا ہے۔ پھر مان جا محمد علی، علی محمد سے ہے، علی بھی نور ہے۔ ہائے ہائے، میں نتیجہ دین لگا جی، پھر مان جا فاطمہ محمد سے، فاطمہ بھی نور ہیں، حسن محمد سے، حسن بھی بابا جی نور ہیں، حسین محمد سے، حسین بھی نور ہیں۔
कमाल। मैं क्या बंदे बह लैन तो फिर मैं कर लेना, खैर ठीक हो जाते। आओ तवज्जो, आओ देखो जी, मुस्तफ़ा से कुरान निकला तो कुरान नूर। बोलो जल्दी करो जी, बंदियां दे बहन तक वक्त ज़ाया ना करिए। बीबी फातिमा नूर, हसन नूर, बोलो हुसैन नूर, अली नूर। ठीक है जी। मैं स्कूल मास्टर हाँ ना, अल्लाह तुहाडे ते रहम फरमाए बई जेड़ा बंदा लेट आंदा है वो फिर जरा जिथे जगह लभी उत्थे बह जाया करो। ए कोई मेरा मस्कीन दी भी पत बच जान दिओ। मैं हुण इदों वध के तरला को नहीं लै सकदा मालक जी, तो मालक तुहाडे ते रहम फरमाए, सारियां ते करे। इज्जत सारियां नूं प्यारी हुंदी है, तो मौला सारियां ते रहम फरमाए। ये इशारा ही काफ़ी है, बादशाह रहम कर दें तो बादशाह खैर फरमा दें। जो मोहम्मद से हो वो नूर होता है। ये जो लफ्ज़ है ना नूर, इसके मानी है रोशनी। एक होता है अल्फाज, एक होता है मुतजाद। यानी दिन का मुतजाद क्या है, बोलो हाँ ज़रा, रात। गोरे का मुतजाद क्या है, बोलो बोलो काला। नूर के मानी है रोशनी, रोशनी का मुतजाद क्या है, अंधेरा। इसका मतलब है कुरान मोहम्मद की ज़ुबान से निकला है, कुरान भी रोशनी है। हाय है, बोलो यार। मैं नतीजा तुहानू दे रहा जी। फातिमा मोहम्मद से, फातिमा भी रोशनी है। हसन मोहम्मद से, हसन भी रोशनी है। हुसैन मोहम्मद से, हुसैन भी रोशनी है। अली मोहम्मद से, अली भी रोशनी है। और जो रोशनी के मुकाबले पे आए वो अंधेरा होता है। हाय हाय, जो रोशनी के मुकाबले पे आए वो अंधेरा होता है। फातिमा रोशनी है, जो मुकाबले पे आए वो भी अंधेरा है। हसन रोशनी है, जो मुकाबले पे आए वो भी अंधेरा है। हुसैन रोशनी है, जो मुकाबले पे आए वो भी अंधेरा है। अली रोशनी है, जो मुकाबले पे आए वो भी अंधेरा है। फातिमा के मुकाबले पे भी अंधेरा आया, हसन के मुकाबले पे भी अंधेरा आया, हुसैन के मुकाबले पे भी अंधेरा आया। अली ऐसा बादशाह है, कभी मुकाबले पे अंधेरा आ गया, कभी मुकाबले पे अंधेरी आ गई। अल्लाह थानू सलामत रखे, अल्लाह तुहाड़ियां तौफीकात इज़ाफा फरमाए। हैदरी तवज्जो है। मालक तुहानू सलामत रखे, मालक सलामत रखे, मालक सलामत रखे। मौला थोड़ियाँ तौफीकात इज़ाफा फरमाए, बादशाह तुहानू ज़्यादा अता फरमाए। मालक खैर फरमान, खैर फरमान। खैर 20-22 साल हो गए ने, सोसी नाल कोई नहीं ना। हाथ बुलंद करके नारा हैदरी शाह। लो जी नतीजा दिए तो जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। मुहम्मद कैसा बशर है, बोलो हाँ ज़रा, जिसके मुँह से नूर निकलता है। मैं चूँकि तुम दसिया सी मैं कट्ठियां करने वाला खतीब हाँ, मैं फिर मुस्तफ़ा शादी बंदे कट्ठे करने लगा जल्दी जल्दी। मोमनू की माँ हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, रिवायत शाह जी ना करो ठीक है, छड़ दो। मैं जदों बर्दाश्त पे करना करी जाओ, दिहाड़े कट लीए, मालक खैर फरमान। मोमनू की माँ शाह जी बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरी अगर कपड़े सीने वाली सुई गुम हो जाती थी, अल्लाह ताला सलामत रखे। क्योंकि ये हमारी मोमनों की ऐसी माँ है, जेड़े छोटे जे नबी पाक दे घर आ गए सन तो फिर गुड्डियाँ शुड्डियाँ नाल ही सन। चल खैर हाँ, तो बीबी कहती हैं कि मेरी सुई पीर माना शाह जी अगर गुम हो जाती थी तो मुझे बाजी दिन की रोशनी में नहीं मिलती थी। रात को जब ज़हरा के बाबा घर आते थे ना, नबी की पेशानी से ऐसा नूर निकलता था। अल्लाह थानू सलामत रखे। मैं थानू सलाम कर लिया, मैं थानू सलाम कर लिया। तुहाडे बेटे ने मलक साहब पीर मुस्तफा तुहाडे बेटे ने इस बहस से प्रोफैसर शिया किया है, बियालोजी का प्रोफैसर शिया किया है। मैं कहा चल भाई माई हरां दी मन जाने। मोमनू की माँ बीबी आयशा ने कहा कि नबी जिस घर में हूँ उस घर से नूर, बोलो हाँ, निकलता है। हदीसे के साथ उसी रोज़ सुनते हो। मासूमों की माँ बीबी कहती है नबी पाक मेरे घर में थे और नबी पाक आए, नबी ने कहा फातिमा मुझे चादर दे दो, मैं देखो पढ़ी भी जाने, मैं बंदे भी भाली जाने ने, मैं कनैक्टर भी ठीक हाँ,
میرا مالک تو سلامت رکھے۔ بی بی فاطمہ کہتی ہیں کہ میرے بابا میرے گھر میں چادر اوڑھ کے لیٹے تھے، حسن آئے، خیر شاہ جی جان دو، حسن آئے، آ کر کہتے ہیں کہ اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے، میں نے کہا چادر کے نیچے ہے۔ ہائے ہائے، اور ضروری نہیں بھی ٹائم نہیں تو میں عربی پڑھا، ٹھیک ہے۔ حسین آئے، آ کر کہتے ہیں اماں جان نانا کی خوشبو آ رہی ہے، کہا آپ کے نانا چادر کے نیچے تھے۔ علی آئے، آ کر کہتے ہیں کہ فاطمہ بھائی کی خوشبو آ رہی ہے، اپنا پتر کر کے نہ بولو تو مرضی تھوڑی اپنی ہے، یہ مطلب ہے مغلے چک والو رشتہ بدلا ہے خوشبو نہیں بدلی۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، مولا تھانوں سلامت رکھے۔ بھائی تھانوں سلام ہے، میرا سلام ہے تھانوں جی، میرا بابا پیر بادشاہ تھانوں سلام ہے، پتر تھوڑا نوکر ہو گیا جی۔ ہائے دھری یار، لو جی آؤ کٹھے ہو گئے، آؤ یار مہربانی فرماؤ، میسا امام حسین دیاں نے سارے کٹھے ہو جائیے۔ میں دعا گھراں دی گل کر لئی، مومنوں کی ماں بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ نبی جس گھر میں ہوں اس گھر سے نور نکلتا ہے، اور معصوموں کی ماں بی بی فاطمہ کہتی ہیں میرے بابا جس گھر میں ہوں وہاں سے خوشبو نکلتی ہے۔ ہائے بولو نا بھائی، میرے نبی پاک 53 سال 53 ایئر 53 سال مکہ میں رکھے، مکے کا ایک کافر جانتا تھا محمد جس گھر میں خوشبو بھی ہوتی ہے۔ اوئے ہوئے، بولو جڑے بندے بول سکتے ہو، توجہ فرما رہے ہو نا۔ چلو، ایک اندھی عورت اپنے گھر کے پچھلے کمرے میں بیٹھی تھی، وہ کوڑی کوٹھڑی میں اندھی عورت تھی، گلی سے محمد گزرے، اپنی بیٹی کو دیکھ کے کہتی ہے بیٹا گلی سے محمد تو نہیں گزر رہا؟ ہائے ہائے، کیڑے بندے میں نے بھول دے پہ جناب والا غور ہے، توجہ فرما ہے داری ہوں میرے کو مالک جلدی کریں جی۔ یا رسول اللہ حیدری، میرا مالک تواڈے تے راضی ہوئے جی، میرا بادشاہ تانوں سلامت رکھے۔ جب اندھی عورت نے جڑے پچھلے مکان ہوندے سن بابا جی، پسار دے پیچھے کوٹھڑیاں ہوندیاں سن جتوں بوری پا کے تے بچیاں پیچھے لگائی دیاں سن، غور ہے نا۔ میں گجراں دے گھر دا بندہ، مینوں وہ وقت یاد ہے، وہ کوٹھڑی میں بیٹھی تھی، اس نے اپنی بچی سے کہا میرا بیٹا گلی سے محمد نہیں گزر رکھا۔ ماں بچی دیکھ کر کہتی ہے اماں آنکھوں سے تجھے نظر نہیں آتا، تجھے کیسے پتا کہ محمد نہیں گزرا؟ بھائی مہربانی فرمانا، آندھی ہے چل بیٹی بن دوسری نہ بن، محمد کو پہچاننے کے لیے دل اندھا نہیں آنکھیں اندھی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرا مولا تو ہم سلامت رکھے۔ ماں بچہ نعرہ یا بھائی سارا چھڑ دیتا، میرا مالک تو ہم سلامت رکھے۔ یہ مطلب مکے کا ایک ایک کافر، ایک ایک یہودی، ایک ایک مشرک جانتا تھا کہ نبی جس گھر میں ہوں اس گھر سے خوشبو بھی نکلتی ہے اور اس گھر سے نور بھی ریاض مطلب سب نکلتا ہے۔ محمد گھر میں نور بھی نکلتا ہے، خوشبو بھی نکلتی ہے۔ اللہ محمد تو کہتا ہے ہجرت کر جا لیکن پتہ لگے تو گیا نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اوئے ہوئے 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 ہوئے، محمد چلا بھی جا اور پتہ لگے کہ تو گیا نہیں۔ محمد ہوتے تھے، نور بھی نکلتا تھا، خوشبو بھی نکلتی تھی۔ صحابی 1.25 لاکھ مان جا لیکن محمد کے بستر پہ سو ہو سکتا تھا جس کے بدن سے نور بھی محمد والا ہو، خوشبو بھی محمد والی۔ اللہ یا رسول اللہ، یا بسم مالک تو ہم سلامت رکھے۔ آنکھوں تے نتیجہ مکمل کرنا کہ نتیجہ مکمل کر لینا، پٹھی صاحب آ گئے تو اتنے چھڑ دیاں گا، تو جے نہ آئے تو جملہ مصیب دا نتیجہ میرا دل مینوں مکمل بولو نا، کر لوا نا، کر لوا نتیجہ مکمل جی جی میں کر لانا۔ لو جی، علی نبی کے بستر پہ سو گئے۔ بارہ قبیلے تھے کافروں کے، انہوں نے اکٹھے ہو کے پروگرام بنایا بھائی اگر کلے کلے ماریں گے نا
بنی ہاشم نہیں چھوڑیں گے، کٹھے ہو کے اپنا ایک ایک بندہ دو، تھڑا مار کے محمد کو قتل کر دیں۔ 12 قبیلوں نے 12 جوان تلواریں دے کے، چنگے تلوار کے ماہر بندے نبی کے گھر کے چاروں طرف کٹھے کر دیے۔ سر چوکے پتر دی گل سننا، ایک بندے کا تاریخ کہتی ہے قد بڑا تھا، بندے جڑے کٹھے سن نا وہ تھوڑی دیر بعد کہتے تھے بھی پتہ کر محمد ہی سو رہا ہے نا، تو وہ ایڈا کو ایسی وہ کہتا تھا ہاں بھائی محمد سو رہا ہے، خوشبو محمد والی ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ محمد سو رکھا ہے، خوشبو محمد والی ہے، نور محمد والا ہے۔ جی تو نتیجہ بس میں نتیجے دے بالکل قریب آ گیا۔ محمد سو رکھے ہیں، خوشبو بھی محمد والی ہے، نور بھی محمد والا ہے۔ بندے کا نام ہے عمر بن حریث، سب 12 قبیلوں میں سب سے بہادر بندہ تھا۔ عمر بن حریث سب سے بہادر تھا۔ ادھی رات کے بعد ابو جیل کہتا ہے بھئی ایک باری سارے سر چک کے میرے جملے دی مینوں دعا دے دینا، دعا تساں بہت زیادہ دے سڑیے۔ ابو جیل کہتا ہے عمر تو سب سے بہادر ہے، تو اندر جا، کوشش کرنا ایک وار میں محمد کا سر تن سے جدا ہو جائے۔ اگر ایک وار میں محمد قتل نہ ہوا، اگر محمد کی سی بھی نکلی علی آ جائے گا۔ ہے اور میرا اللہ شاہی تو سلام ہے جناب، میرا مالک تو سلامت رکھے۔ یہ تو بھائی تساں داد دیر دی کمال ہو گیا۔ یہ عمر بن حریث اندر آیا، جی توجہ، بندہ وہ ہو نور بھی محمد والا ہو، روشن بھی محمد والی ہو، خوشبو بھی محمد والی ہو۔ ادھی رات ویلے کاندھ ٹپ کے عمر اندر آیا، جہاں مولا علی سو رہے تھے نا، ایویں سر دے کولے نشانہ لے کے تلوار کو اوپر کیا۔ ادھر ویکھنا جی، تلوار چوک کے نا پیچھے گردن موڑ کے ابو جیل سے اشارے میں پوچھتا ہے بھی مار دیاں؟ انہیں کہا جلدی کر کہیں علی نہ آ جائے۔ ہائے ہائے، جلدی کر علی نہ آ جائے۔ ادھروں ویکھنا جی، ادھروں ویکھنا، علی بستر پہ تھے نا، ایسے مولا لیٹے ہوئے تھے، تو یہ تلوار سامنے اوپر کر کے کھڑا تھا۔ یوں ہی عمر نے تلوار نیچے کی نا، عمر کی کلائی میں علی کا ہاتھ آ گیا۔ ہائے ہائے، اللہ تو انہوں سلامت رکھے جی، مالک صاحب مولا تھوڑی زندگی دراز فرمائے۔ ہے حیدری سلام ہے تھانو جی، تسان سلام ہے، تسان مول پا دیتا آ جو بھی جنہ جنہ آمنے اے بیچ میں جلدی پہ جب انہوں نتیجہ دے لیں دو، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ جو کہ اس کا ہاتھ نیچے آیا نا، ادھر ویکھنا جی، ہاتھ چاچا جی تھلے آیا نا، علی نے کلائی میں ہاتھ ڈالا، علی نے باؤں پھڑ کے اپنے بستر سے دوسری طرف پھینکا نا، پیر مصطفیٰ شاہ تلوار پھینک کے نا باہر بھاگا، بھاگ کے کہتا ہے کافرو دھوکہ ہو گیا ہے، نور محمد والا طاقت علی والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ میرا مولا تھوڑیاں توفیقات اضافہ فرمائے۔ مولا ایسیاں ہیں، ہمیں مار، ہمارے بچے مار دے، مار جائیں گے، ہم سے نفرت کر ہم برداشت کر لیں گے، بائی کاٹ کر ہم کر لیں گے، لیکن ہم علی نہیں چھوڑیں گے، خلیفاتہ بلا فصل نہیں چھوڑیں گے۔ وہ یار اسی کی کریے، اسی کیڑے پاسے جائیے، تو بندے مارتا ہے علی کی محبت میں، دشمنی میں بندے مارتا ہے۔ 8ویں دن بندے زیادہ ہو کے کہتے ہیں علی حق۔ آئے ہائے بولو یار مہربانی فرماؤ، ہم علی کو چھوڑ کیوں نہیں سکتے؟ وہ یار مجبوری ہے۔ ایک رات محمد نے جانا تھا، جو بندہ ایک رات کے لیے محمد کے بستر پہ نہیں سو سکتا، وہ محمد کے ممبر پہ کیسے بیٹھ جائے گا؟ میرا مالک تو آڑے ترازی ہوئے، مالک تو آڑے ترازی ہوئے۔ اگر دنیا جانتی محمد کے ممبر کا کون وارث ہے، علی کی ولایت کی قسم ہے علی کی بیٹیاں جنگلوں میں نہ رلتی ہیں۔ اللہ اکبر، بڑا مارا ہے مسلمانوں نے علی کی بیٹیوں کو۔ آج 5 محرم ہے، کل آپ نے پرسہ دیا تھا امیر مسلم کو۔ میرا دل کرتا ہے آج میں
اس کا ایک جملہ آپ کو سنا دوں جس کو آپ کل جی بھر کے روئے تھے۔ رونے والوں عزادارو، قسمت مولا غازی کی بہن بی بی رقیہ کی بابا جی غازی دی بہن ہے نا، آؤ اج دا پرسا مولا غازی نو دے لینے رل کے، آخنے غازی تاڑی بہن دے بڑے ارمان نے۔ بس میں قریب تو آ کے جملہ عرض کر لینا، پٹی صاحب تشریف لائے نے، مالک قبول فرمائے۔ مسلم کو نا، بسم اللہ جی، آؤ بسم اللہ جی، آ جاؤ بیٹھو، آؤ بھی جناب آمنا میرے بیٹے بیٹھو، مالک توڑا قبول فرمائے۔ مسلم کو گرفتار کر کے دربار کی چھت پہ لے آئے۔ ایک ہی جملہ مجھے عرض کرنا ہے، اللہ توڑے قبول فرمائے، ہاں توڑیاں قبول فرمائے۔ جڑے کھائے کر سکتے ہو نا حقیقت دے رونے وچ، عزادارو مولا توڑے قبول فرمائے۔ علامہ کہتے ہیں کربلا کے مقدمے کا نام امیر مسلم ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کربلا میں جو 72 کے ساتھ ہوا تھا، کوفے میں اکیلے مسلم کے ساتھ ہوا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ تواڈے آنسو قبول فرمائے، بی بی تانوں کسے دا محتاج نہ کرے، آلیہ تواڈے تے رحم فرمائے۔ جملہ آکھ لواں، اگر تسی رون واسطے تیار ہو، ایک واری تسی کھائے بھی کر دیو گے نا، عبادت مکمل ہو جائے گی نا۔ مسلم ہاں ہائے میرے اللہ، جملہ بڑا ڈھاڈا جی، دل دکھے منو معاف کرنا۔ مصائب خان ہستی پیچھے تشریف فرما کے علامہ کہتے ہیں مسلم وہ مظلوم ہے، ایک واری مغلے چاکالے ہائے ضرور کر لینا۔ مسلم وہ مظلوم ہے جس کو جب 29 دن بعد دفن کیا گیا اس کی کسی ہڈی کے ساتھ گوشت نہیں تھا۔ ہائے میرے اللہ، اللہ تھوڑے آنسو قبول فرمائے، بی بی تواڈے آنسو قبول فرمائے۔ حسین دی پاک اماں تانوں کسے دا محتاج نہ فرمائے، عالیہ بی بی تواڈے تے رحم فرمائے۔ حسین دے سفیر دا گوشت کوفے دیاں گلیاں کھا گئیاں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جڑے بندے تسی تشریف فرماؤ نا، میں یہ جملہ اپنیاں اکھاں نال عالم باس پٹی صاحب پڑھے ہے، مالک تواڈی زبان وچ اور تاثیر عطا فرمائے۔ ساڈے بندہ کو فوت ہو جائے نا، دوسرے دن دفن کر دیتے ہیں، تیسرے دن دفن کر دیتے ہیں۔ علامہ کہتے ہیں پورے 29 دن بعد جناب ہانی کی بیوی نے مسلم کی ہڈیاں گلیوں سے چن کے دفن کی ہیں۔ رو جڑے بندے رون واسطے بیٹھے ہو، بی بی تواڈے آنسو قبول فرمائے۔ حسین دی پاک اماں بس عزادارو مجلس میں آخری جملہ آکھن لگا، بی بی تواڈے قبول فرمائے۔ مسلم کا بس ایڈو جلدی کیڑی ہو گئی، میرے حصے دی عبادت مکمل ہو گئی، تواڈا آنسو آ گیا، میری عبادت پیر غلام بادشاہ جی مکمل ہو گئی۔ مسلم کا سر جب کٹا ہے نا، آکھنا سوکھا، پڑھ لینا سوکھا، سن لینا سوکھا۔ اسی سفر چ رہنے ہاں، روڈ تے ایکسیڈنٹ ہو جائے نا، کسی دی لاش پئی ہوئے، پیر مانت شاہ بندے مذہب نہیں پوچھتے، لوگ چادر دے کے آندے نے پردہ پا لو۔ ہائے ہو، پتہ نہیں کیڑی بہن دا بھرا ماریا گیا، پتہ نہیں کیڑی ماں دی جھولی اجڑ گئی ہے۔ ہم کبھی نہ روتے اگر مسلم کی لاش کو بندے چادر پہنا دیتے۔ علامہ کہتے ہیں مسلم کے سر میں رسی ڈالنے کے لیے کمینوں نے لوہے کی سلاخ سے رسی گزار دی۔ کیڑا بندہ ہے جڑا رون واسطے بیٹھے ہے، اللہ تھوڑے آنسو قبول فرمائے۔ جملہ آخری آکھن لگا جی، بی بی تواڈے قبول فرما لے، رو لو، بی بی تواڈے تے راضی ہوئے تھی۔ رسی ڈال کے چھت دربار کے دروازے پہ مسلم کا سر لٹکا دیا۔ تسی سوچ دے ہو دے پہ کہ سر تو لٹکا دیا تھا، مسلم کی لاش کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا ہوگا۔ علامہ حسین بخش جاڑا نے لکھا، کوفے کے بازار میں جہاں کسائیوں کی دکانیں تھیں نا، ان کے پھٹے خالی کروا کے مسلم کی لاش کو لٹکا دیا گیا۔ اور میرا اللہ تھوڑے آنسو قبول فرما دے۔ بس عزادارو، آج آپ روئیں گے نا بی بی کی جوڑی کو جی بھر کے، جناب بھٹی صاحب آپ کو مصائب سنائیں گے۔ جدوں عید دا دن ہوندا ہے نا، تساں ویکھیا سنیاں شیعیاں دے بچے
ईद वाले दिन वड्डी ईद वाले दिन बाबा जी अपनी जिहड़ी कुर्बानी ज़िबा करनी होवे ना, बच्चों का एक शौक है, उन्होंने ईद नाल कोई गर्ज नहीं, वो जो कुर्बानी का जानवर होता है ना उसके गले में रस्सी डाल लेते हैं, अपने दोस्तों को साथ लेते हैं और कहते हैं ये हमारा कुर्बानी का जानवर है। हाय हाय, कभी उस बाज़ार ले जाते हैं, कभी उस बाज़ार ले जाते हैं, रोवो ना रोवो थोड़ी अपनी मर्जी है। अल्लामा कहते हैं कूफे के शहर में लोगों के बच्चे जानवरों के गले में रस्सी डाल के फिर रखे थे और हारिस ने बीबी रुकैया की जोड़ी के गले में रस्सियां डाली थी और घोड़े पे बैठ के कभी इधर ले जाता था। जब बच्चे गुजरे के ना अपने बाप के लाशा के करीब से देख के कहते हैं ओ हारिस हमें मार ले, इतना वक्त दे हम बाबा को दफन कर लें। बस ये आलम